اور تیسری بات جو میرا جو میں ہے وہ خدا کی ذات پہ یقین بھی ہونا چاہیے. تو جس کلائنٹ سے آپ فیس لیتے ہیں اس کا کام جو ہے نا آپ اس کی وکالت آپ نہایت ہی ایمانداری سے کریں اور انتہائی محنت سے کریں. تو اچھے وکیل بننے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو مطلب ہے محنت بھی کرنی چاہیے اور ٹائم بھی دینا چاہیے. لیاقت پور میں کون سے میجر کیسز ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کس حوالے سے لیاقت پور کی تحصیل میں؟ میرا ویسے میرے پاس سول کیسز بھی ہوتے ہیں، میرے پاس کرمنل کیسز بھی ہوتے ہیں، میرے پاس فیملی کیسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس قسم کا وکیل بنا دیتے ہیں. آپ کو کرمنل پریکٹس میں لے جاتے ہیں یا سول پریکٹس میں لے جاتے ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے میں فیملی بھی کرتا ہوں اور سول بھی کرتا ہوں اور کرمنل بھی کرتا ہوں. اگر میں آپ کے ہابی کی بات کروں تو آپ کی ہابی کیا ہے؟ سر میری ہابیز جو ہے نا اپنا میں اخبار میں ریگولر پڑھتا ہوں. ماشاء یہ اللہ. میرے مطلب ہابیز میں شامل ہے. اور اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں کالج میں اسپورٹس یونیورسٹی میں کے زمانے میں؟ کالج میں مطلب کرکٹ کھیلی ہے اچھا. اور والی بال بھی کھیلی ہے. اسکول لیول پہ کھیلی تھی، کالج لیول پہ بھی کھیلی تھی، یونیورسٹی لیول پہ تھوڑی سی وہ کرکٹ کھیلی تھی. لیکن اب جو ہے نا جو ہابیز میں شامل ہے وہ اخبار پڑھنا ہے یا دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو ٹائم دینا ہے. یا کوئی بھی اگر کوئی انسان آ جاتا ہے جس کو کوئی پریشانی ہو تو کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ جائیں اس کا کام کروائیں. تو بچوں کو ٹائم دینا یہ تو لازمی ہے. جی. اخبار پڑھتے ہیں اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں ماشاء اور مطلب یہ چیزیں ہیں اور تو کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. ایز اے لائر ایکسپرٹس آپ ہیں تو آپ جو لوگ اخبار نہیں پڑھتے، آرٹیکل نہیں پڑھتے، اسٹڈی نہیں کرتے، کتابیں نہیں پڑھتے، تو ان کو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا یہ پیغام ہے جی. کہ میں سوشل میڈیا کا بالکل قائل نہیں ہوں. حالانکہ سوشل میڈیا آج کل کے دور میں ایک مطلب آپ کا میسیج جلدی پہنچ جاتا ہے. جی. لیکن میری یہ ایک میرا پیغام سمجھ لیں یا میری ریکویسٹ سمجھ لیں کہ جب تک آپ اخبار نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ لائبریری نہیں جائیں گے، لائبریری کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہوگی، جب تک بکس کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہوگی اور کتابیں نہیں پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ صحیح نالج نہیں حاصل ہو سکتا. آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. بکس لازمی پڑھنی چاہیے. جام صاحب آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ کس حوالے سے سر؟ اسلامی حوالے سے اور پولیٹیکل حوالے سے؟ تو پولیٹیکل حوالے سے جو میرے آئیڈیل ہیں ہاں. وہ تو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو دنیا میں نہیں رہے. تو آج کل جو ہے نا وہ چونکہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. آج کل میں عمران خان سب سے بڑا متاثر ہوں. لوگ تو بڑا رونا روتے ہیں مہنگائی کا، لیکن ایز سچ جو میں نے فیل کیا ہے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت میں اور صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ موجودہ سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ سیاست میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے اضطراب کا شکار ہیں، لوگ بے چینی کا شکار ہیں. تو اپنا آج کل کی جو پولیٹکس ہے وہ ہر کوئی اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس جو ہے اس میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. پولیٹکس جو ہے نا ان پازیٹیو مینس کی جائے، لوگوں کی فلاح کے لیے کی جائے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کی جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، تو پازیٹیو سینس میں کی جائے. میں آج کل کے جو رویے ہیں پولیٹکس میں وہ بہت سخت ہو گئے ہیں اور تناؤ کی کیفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ان دی انٹرسٹ آف پیپل، ان دی انٹرسٹ آف جو ہے نا وہ یہ کام اس طرح کی پولیٹکس ہونی چاہیے. تو جس طرح وہ ایک شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس طرح کا میرا یہ ہے نظریہ، میری سوچ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے پولیٹکس کی جائے، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے کی جائے. بالکل. اگر میں ادب کی بات کروں تو آپ ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ادب سے بھی لگاؤ ہے، بکس بھی پڑھتے ہیں. اور شاعری کو پڑھنا کس حد تک لگا ہوا ہے؟ شاعری مجھے بہت پسند ہے سر. شاعری میں بکس بھی پڑھتا ہوں. فیوریٹ رائٹر آپ کے جو شاعری میں پڑھتے ہیں؟ شاعری میں جی میں ویسے علامہ اقبال صاحب سے بہت متاثر ہوں. ماشاءاللہ. تو ہمارے سریکی کے وسیب کے شاعر ہیں شاکر شہزاد، میں ان سے بہت متاثر ہوں. امان اللہ ارشد صاحب ہیں، ان سے میں بہت متاثر ہوں. تو الحمدللہ شاعری کا بھی شوق ہے، بکس بھی پڑھتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ کبھی محفل میں بیٹھ گئے تو شعر و شاعری بھی ہوتی ہے الحمدللہ.
ایک بندہ جیسے جوان ہو جاتا ہے ہاں ہاں اس طرح کی کیفیت ہوتا ہے. ماشاء اللہ زبردست. اچھا سر دوسرا یہ ہے کہ آپ کا چیمبر جو ہے لیاقت پور تحصیل میں بھی ہے, ہائی کورٹ میں ابھی جاتے ہیں, تو آپ کے مطلب کہ کتنے دن بہاولپور میں گزرتے ہیں اور کتنے دن یہاں پہ گزرتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. میں سر اپنا ایک دن ہوتا ہوں ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں سوموار, اور میری فیملی بھی بہاولپور میں شفٹ ہے, اور ایک دن میرا ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے. باقی اپنا 4 دن 5 دن میں ادھر لیاقت پور میں سول کورٹس میں ادھر ہوتا ہوں. اور باقی ذمہ دارہ بھی ہے, زمینیں بھی اپنی الحمدللہ ہیں, زمینیں بھی کاشت کرتے ہیں, 1-2 دن وہاں پہ رقبے پہ ٹائم دے دیتے ہیں, تو اس طرح کا پوزیشن ہے. اچھا جام صاحب, آخر میں ہمارے سننے والوں کو, لیاقت پور کی عوام کو, اور خاص طور پر جو آپ کے وکلا ہیں ان کو آپ میرے چینل سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا یہ ہے کہ جو میرا ایمان ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو زندگی ہے نا جی وہ دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کی خدمت کریں اور لوگوں کی خدمت کریں, انسانیت کی فلاح پہ اپنا ٹائم وقف کریں, تو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. کیونکہ میرا یہ پیغام ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ جتنی آپ دوسروں کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں, وقت نکال سکتے ہیں, مشکل میں کسی کے کام آ سکتے ہیں, تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. جی, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے سفر میں کامیابی عطا کرے. تھینک یو. بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا. Thank you very much. سامعین, آپ نے پروگرام سنا, تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.